وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آپ قریب قریب آ جائیں، برائے مہربانی آپ لوگ آگے کی تشریف لے آئیں، شاباش۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ ہے عورتوں کے حقوق مردوں کے لیے، یعنی جو مرد کے حق ہیں، جو مرد کے حقوق ہیں عورتوں پر، ان کے متعلق آج چند گزارشات پیش کریں گے۔ ان میں سے حقوق تو ویسے بہت زیادہ بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن ان میں سے صرف آج 4 حقوق، ان میں تھوڑی تھوڑی احادیث مبارکہ کی روح سے آپ لوگوں کے سامنے گزارش کروں گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مائیں بہنیں خواتین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ان پر ہے، شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور میرے رب کریم نے فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک تعالی غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ان 4 حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب عورت مرد کے مکان میں رہتی ہو اور اس کے مال سے پہنتی ہو اور اسی کے مال سے ہی کھاتی ہو، تو اسے اپنے خامد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نہ شکری نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے تیرے گھر میں آ کر مجھے آرام ہی نہیں ملا ہے، مجھے تو سکون ہی نہیں ملا ہے، مجھے تو تیرے گھر کے اندر بے چینی ہی ملتی رہی ہے، دکھ اور تکلیف میں سہتی رہی ہوں، لیکن گھر کے اندر ہر چیز مہیا ہونے کے باوجود، گھر کے اندر عورت کو ہر چیز ملنے کے باوجود، اور یہاں تک کہ شوہر کی طرف سے محبت بھی ہے، شوہر کے گھر والوں کی طرف سے عورت کو پیار بھی مل رہا ہے، اور ان کو وقت پر کھانا بھی میسر ہو رہا ہے، وقت پر پہننے کے لیے کپڑے بھی مل رہے ہیں، یہاں تک کہ رہنے کے لیے چھت بھی اعلیٰ قسم کی دی ہوئی ہے، ہر دنیا کے معاملات اور لوازمات جو ہیں وہ اس عورت کو میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عورت ناشکری کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے تو تیرے گھر میں کوئی آرام اور سکون ہی نہیں ملا ہے۔ اور فرمایا خامد کی ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جو ان کی بدگوئیاں کرتی ہے، جو ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کے بارے میں غلط بیانی کرتی ہے، اس کے متعلق میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس عورت کو دوزخ کے اندر ڈال دیتا ہے، دوزخ کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجہا وہی لا تغنی عنہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے،
میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا ہے، نظر کرم نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے مستغنا ہے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مستغنی فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت اپنے خامد کی شکر ادا کرے۔ اور ان میں سے فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کی طرف نگاہ اٹھائی، میرے کریم نے ارشاد فرمایا میں نے دوزخ کے اندر دیکھا، کثرت کے ساتھ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر پایا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر زیادہ عورتیں کیوں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دوزخ کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس لیے میں اپنی مائیں اور بہنوں اور خواتین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس حال میں بھی تیرا شوہر تجھے رکھتا ہے اور اگر تیرے ساتھ وہ یعنی تیرا حق نہیں مارتا ہے، تجھے وقت پر ہر چیز میسر کرتا ہے، تیرا خیال بھی کرتا ہے، تیرے بچوں کا بھی خیال کرتا ہے، گھر کو بھی دیکھتا ہے، جب اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی وہ تیری خوشی کے اندر شریک رہتا ہے، تو پھر تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو اس کا ہر وقت شکر ادا کر، اس کا شکریہ ادا کر کہ اللہ پاک نے تجھے اتنا عظیم رشتہ عطا فرمایا ہے، اتنا عظیم شوہر عطا فرمایا ہے کہ تو جب بھی اس کے ساتھ چلتی ہے کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ یار یہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ چل رہی ہے، بلکہ اللہ پاک نے ازواجی رشتے کے اندر اتنی برکتیں رکھ دی ہیں کہ جب میاں بیوی راستے پر چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہو شریعت کے مطابق تو اللہ پاک کی اس وقت بھی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، اللہ پاک ہماری مائیں اور بہنوں اور خواتین کو شوہروں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا کہ ان میں سے دوسرا حق یہ ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اور خواتین کے اندر یہ عمل بالکل نہیں پایا جاتا، حقیقت بات کر رہا ہوں، جو دوسروں کے لیے عورتیں کرتی ہیں لیکن اپنے شوہروں کے لیے بہت کم کرتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے غلاموں، دوسرا حق عورت کے لیے یہ ہے، فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خوبصورت کرے، اپنے آپ کو آراستہ کرے، اپنے آپ کو زینت والا بنائے، اور فرمایا کہ اس کا خامد خوش ہو مگر اپنی زینت کسی غیر کے لیے نہ بنائے۔ لیکن آج ہماری عورتوں کا حال یہ ہے، جب کسی عورت نے بازار کے اندر جانا ہو، جب عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہو، جب عورت نے، آج کل کا ماحول تو ایسا بن چکا ہے، جب کسی میلاد میں بھی جانا ہو، جب کسی جلسے جلوس میں جانا ہو، جہاں پہ بھی عورت جاتی ہو لیکن وہاں پہ بن سنور کر نکلتی ہے، وہاں پہ خوبصورتی بنا کر نکلتی ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے اس حالت میں آتی ہے کہ شوہر دیکھ کر بھی اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ لیکن عورت کو اپنے شوہر کے سامنے بننا چاہیے، اپنی عورت اپنے مرد کے سامنے خوبصورت بن کر آئے کہ یہ اس کے اندر ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جب خود کی عورت اتنی خوبصورت بن کر آئے گی تو مرد جو ہے وہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ وہی مرد جو ہے وہ اپنی ہی عورت کی طرف مائل ہوگا۔ اس لیے تو ان دونوں کا رشتہ اتنا پیارا ہے، اتنی محبت والا ہے، قرآن مجید کے اندر مرد کا کسی غیر محرم عورت کے متعلق یہ ارشاد نہیں ہے، یا عورت کا کسی غیر محرم مرد کے لیے یہ ارشاد نہیں ہے، بلکہ دونوں میاں بیوی کے متعلق اللہ پاک کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد جو ہے یہ عورت کا لباس ہے، عورت جو ہے یہ مرد کا لباس ہے، اور جب یہ خوبصورت پیاری
اور اچھی بن کر اپنے مرد کے سامنے آئے گی تو یہ زنا بھی کم ہو جائیں گے، برائی بھی کم ہو جائے گی، گھر کے اندر حالات جو کشیدہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جب کسی مرد کی نظر عورت پر پڑے اور جب اس کا دل اس عورت کی طرف مائل ہو رہا ہو تو اس کو فوراً چاہیے کہ واپس لوٹ جائے اپنے گھر کی طرف۔ جب اس کی عورت اتنی خوبصورت بنی ہو، جب عورت اتنی پیاری بنی ہو تو پھر اس کی نظر کسی غیر محرم عورت کی طرف بالکل نہیں جائے گی، بلکہ دل کے اندر اللہ کی طرف سے اس کے دل میں محبت اس کی عورت کی ڈال دے گا اور پیار ڈال دے گا، جس کی وجہ سے وہ مرد جو ہے وہ ان برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت کسی غیر محرم مرد کے لیے تیار ہوتی ہے، ان کے لیے زینت بناتی ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت اپنے مرد کی خیانت کرتی ہے، اپنے مرد کی خیانت کرتی ہے۔ حالانکہ اس عورت کا حق یہ ہے، ان کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے لیے تیار ہو، نہ کہ کسی دوسرے کے لیے تیار ہو۔ تو فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت ایسا عمل کرتی ہے اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے غیر زوج کے دکھانے کے لیے آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، کسی دوسرے مرد کے لیے، کسی دوسرے غیر محرم مرد کے لیے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے، میرا اللہ پاک اس عورت کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، اس کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت بدل دیتا ہے۔ جب وہ عورت کسی دوسرے کے لیے تیار ہوتی ہے بلکہ اپنے مرد کے لیے تیار ہو۔ دیکھیے کہ ایک مرد بیچارہ صبح نکلتا ہے، شام کے وقت آدھی رات کے وقت وہ محنت کر کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے تھک ہار کر آتا ہے۔ جب آگے سے عورت کا مزاج ٹھیک نہ ہو، آگے سے عورت کا رویہ درست نہ ہو، آگے سے عورت وہی کی وہی یعنی دیکھی جائے، جس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ دکھیلی کی دکھیلی ہو، جس میں یعنی نہ خوبصورتی ہو، عورت کا رنگ جو ہے وہ یعنی بن سور کر نہیں رہتی ہے، اور مرد جو ہے وہ بیچارہ سارے دن کی تھکن جو ہوتی ہے وہ مزید اس کے اوپر اور زیادہ عذاب اور مسلط ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اور بوجھ پڑ جاتا ہے۔ جب آگے سے یقین کر جائیں یہ اصول بھی ہے، شرع بھی یہی بتاتی ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی بتاتی ہے، جب مرد باہر سے آئے عورت کا حق یہ ہے آ کر ان کے لیے چارپائی کو تیار کرے، ان کے لیے تکیہ لگائے، اس کے پواندی کی طرف کوئی چیز رکھے اور ان کے لیے پانی جو ہے وہ مہیا کرے، اور ادب کے دائرے کے اندر رہ کر بڑی محبت سے چار الفاظ استعمال کرے کہ آج کا کام کیسا رہا، آج کا دن کیسا رہا، آپ کی صحت تو ٹھیک رہی ہے۔ جب عورت میٹھی زبان سے یہ کلمات اپنے شوہر کے لیے نکالتی ہے، سارے دن کی تھکاوٹ جو ہوتی ہے مرد کی دور اللہ فرما دیتا ہے۔ ان کلمات کی وجہ سے اس کے سارے جو ہے وہ ساری تکان دور ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جو عورت اپنے مرد کے علاوہ دوسروں کے لیے زینت کرتی ہے، خوبصورتی کرتی ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج شریف کی رات جہنم کے اندر کچھ ایسے گروہ عورتوں کا دیکھا جو اپنی چھاتیوں سے لٹکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے سے آگ جلائی ہوئی ہے، وہ اپنا یہ گوشت اپنے ہاتھوں سے نوچ کر کھا رہی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں کہ جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وہ امت کی عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے زینت کرتی ہیں، جب یہ بازاروں کے اندر غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرتی ہیں، خوشبوئیں لگا کر نکلتی ہیں اور ان کے لیے بن سور کر نکلتی ہیں، اس لیے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔
عزیزان گرامی، یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں، ان کو کہیں کہ یہ ایسا حق نہیں ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے بغیر اجازت کے نکلتی ہے ان کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، مرد ناپسند اس کو کرتا ہے تو آسمان میں فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس راستے سے عورت گزرتی ہے سوائے مرد اور جن کے، باقی ہر چیز جو ہے جس جگہ پر بھی اللہ کی سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس عورت پر لعنت کرتی ہیں۔ جو عورت بغیر اجازت کے، بغیر عذر کے اپنے گھر سے، شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حیات ہے، بڑی کمال کی بات سنانے لگا ہوں، یہ اس کو اپنے پلے پہ باندھ لینا اور اپنی عورتوں کو جا کے سنانا کہ یہ ہمارے شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کے اندر ایک خامد تھا، وہ کسی سفر پر چلا گیا، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں اکیلا چھوڑ گیا۔ جب وہ گھر کے اندر اکیلی خاتون تھی، ابھی تک اس کا شوہر جو ہے وہ سفر پر ہے، لیکن پیچھے سے اس کے یعنی اس کی بیوی جو تھی، اس بیوی کا والد جو ہے وہ بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اب بیٹی جو ہے اپنے باپ کو ملنے کے لیے بےتاب ہے، میرا باپ جو ہے وہ بہت سخت بیمار ہے، میں ان کی عیادت کرنے کے لیے جاؤں، ماں ان کی یعنی تیمارداری کرنے کے لیے جاؤں، میں ان سے پوچھوں کہ جو نبی یہ یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ جب گھر سے نکلنے لگی خیال آیا میرا شوہر تو مجھے میرے گھر میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے قدم نہیں رکھ سکتی۔ تو اس نے پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر سفر پر ہے لیکن میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کی یعنی تیمارداری کرنے کے لیے، ان کی یعنی میں حال پوچھنے کے لیے میں جا سکتی ہوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں رکو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ جب وہ عورت اپنے گھر میں رک جاتی ہے، پھر وقت آیا کہ اس کے وہ بیوی کا والد جو ہے وہ اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، پھر پیغام بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرا شوہر ابھی تک واپس نہیں لوٹا لیکن میرا والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی غیر اجازت سے، بغیر بتائے اپنے گھر سے قدم نہ رکھ، اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ اور دیکھیے اس عورت کا کتنا صبر ہے اور اپنے شوہر کی کس انداز کے اندر اطاعت کرتی ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ رک جاتی ہے لیکن اس کے والد کی چارپائی جو ہے وہاں سے گزاری جاتی ہے، اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کے کھڑکی میں اپنے والد کا، اپنے گھر کے اندر سے یعنی کھڑکی کے اندر سے اپنے والد کا چہرہ دیکھ لیتی ہے، لیکن اس کے جنازے کے اندر بھی شریک نہیں ہوتی، اس کی میت کے ساتھ بھی نہیں چلتی ہے، اس کے گھر کے اندر قدم ہی نہیں رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ جب وہ اس کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کو دفنا کر ان کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ عورت اپنے والد کو خواب میں دیکھتی ہے، اس کا والد جو ہے وہ جنت کے اندر ٹہر رہا ہوتا ہے، جنت کی خوشبو میں حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے اس اطاعت کی وجہ سے اللہ پاک نے تیرے والد کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی لیکن بخشش کا ذریعہ جو ہے، نجات جو ہے، جس کا جو سبب وہ بیٹی بنتی ہے، باپ کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ ہماری مائیں اور بہنیں، میں ان سے بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلا کرو۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر یہ نفلی روزہ یا نفلی عبادت بھی کریں وہ اپنے شوہر کی سے اجازت لیں، شوہر سے اجازت لے، نفلی عبادت یا کریں یا نفلی روزہ رکھے، تو یہاں تک حکم فرمایا گیا ہے۔
اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات کے علاوہ اس کے بعد، یعنی اللہ کی ذات کے بعد اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا نا، سجدہ تعظیمی کا حکم دیتا، میں پھر عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہماری مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں کو اس انداز کے اندر خیال کریں، اس انداز میں کہ یہاں تک کیا آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے غلاموں کہ اللہ پاک نے پھر ان کو اجر اور مقام کتنا زیادہ عطا کرتا ہے جو عورت اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب اپنے خامد کا لباس صاف کرتی ہے، دھوتی ہے، اس کے لباس کو صاف کرتی ہے یعنی دھوتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ مجھے وہاں سے کہیں سبحان اللہ، 2000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کے 2000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک جو سورج طلوع فرماتا ہے اس کی کرنیں جہاں جہاں پہ پڑتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں اس عورت کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور فرمایا کہ 2000 اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے کپڑوں کو صاف کرتی ہے، اور اس لیے پھر فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنی نماز میں خامد کے لیے دعا نہیں مانگتی اللہ پاک اس کی نماز کو قبولیت کا شرف نہیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے اپنے خاوندوں کی حفاظت کے لیے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے، رزق کے لیے ان کو چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے۔ آخری بات ہے عزیزان گرامی کہ مردوں کے لیے کیا ہے کہ جب مرد کریں تو اللہ پاک، جب عورت خوش ہوتی ہے تو مرد کے لیے کیا مقام رکھتا ہے اللہ پاک۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ اپنی عورت کو خوش رکھنا، اپنی عورت کو خوش رکھنا ایسے ہے جیسے خوف خدا سے رونا، جو خوف خدا سے روئے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ہمارا حق بھی بنتا ہے ہم اپنی بیویوں کو خوش رکھیں، جو ان کی جائز، جو ان کی خواہشات ہیں، جو ان کی جائز معاملات ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو پورا کریں۔ ان کے رہن سہن کا، ان کے پہننے کا، ان کے کھانے پینے کا، نان و نفع کا سارا، یہ سارا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی اپنی پسلی کے مطابق ان کا حق ادا کرتے رہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی جو شخص عورت کو خوشحال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت کے دن اسے کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ پاک اس کو خوش کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی عورتوں کا بھی خیال کریں، اور عورتوں کا بھی حق یہ ہے اپنے مردوں کا بھی خیال کریں۔